بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونسل آف علماء امامیہ شینگن کا اجلاس اوسلو میں منعقد ہونا طے ہوا، تو جس کے آغاز میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ جب علماء یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل سنت کی جو مین مسجد ہے اپنے پروگرام کا آغاز وہاں سے کریں۔ تو اسی سلسلے میں علماء کرام مسجد تشریف لائے اور مسجد کے جو سربراہ ہیں علامہ سید نعمت علی شاہ، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اور اتفاق طریقے سے مسجد میں خیر مقدم کیا۔ معروفی صاحب لندن سے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا عابد صاحب، مولانا مشبر صاحب مالبوس، حسین نقوی صاحب، ان کو تو پہچان۔ یہ مولانا محمد حسن معروفی صاحب ہیں جو ہمارے بغل بیٹھے ہوئے شیخ صاحب، یہ یو کے میں جو شیعہ علماء کی تنظیم ہے مجلس علماء شیعہ یورپ، اس کی یہ صدر ہے۔ اوریجنل انڈیا سے ہیں اور یہ کی جو ہے خطابت کے اکھاڑے کی صف اول کے خطیب، مقابلہ نہیں طاق ہے۔ مولانا ذاکر صاحب قبلہ جو ہے سویڈن میں ہے، اسٹاک ہوم میں، وہاں کی جو شیعوں کی تنظیم ہے جیسے آپ کی اسلامک گروتھ اس کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ مولانا مشبر صاحب قبلہ یہ جاتے ہیں پڑھ کے کہیں تو محبت اور رواداری کا جو رویہ ہے وہ اس شہر میں الحمدللہ مابین شیعہ و سنی یا اتحاد بین المسلمین الحمدللہ بہت زیادہ، اور اس میں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادہ ان کی کاوشیں اور ان کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی، تو اس حوالے سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی مل بیٹھتے ہیں مہمان ہمارے آئیں ان کے آئیں، جب بھی یہاں بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں بھی مولانا مختلف مجالس میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اسپیشل ہے اس میں خصوصی طور پر شرکت فرماتے ہیں۔ وقت نہ بھی ہو، مسجد میں نہ بھی آنا ہو سکے تو جلوس جو ہوتا ہے اس میں ضرور آپ شرکت فرماتے ہو، تو اس سے نئی آنے والی جو جنریشن ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ جب دیکھیں گے کہ یہ اکٹھے چلتے ہیں بیٹھتے ہیں پھرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی اس طرح کا کوئی فاصلہ جو ہے نا وہ نہیں رہے گا۔ تو اس مرکز میں ہمیں خدمات انجام دیتے ہوئے جیسے مولانا نے کہا 30 سال ہو گئے، شہر کے اندر بھی جو خدمات ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں، اور ہماری سب پہلے اور سب لوگ اپنی کرائے سے جاتے ہیں، اپنے کرائے سے آتے ہیں۔ تو یہ ہے مختصر سے ان لوگوں کا جہاد۔ تو ہم لوگ اس طرح کا سابقہ یہاں ہو رہا اور آپ سن کے بھی انتہا خوشی ہوئی۔ البتہ خود یو کے سے ہم لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے ہاں جائیں یا ان کو بلائیں۔ خصوصیت کے ساتھ مجلس علماء نے کم سے کم 2 دفعہ تو ہم سب کو جمع کر کے مشترک زیارتوں کا پروگرام بنایا ایران اور عراق کا۔ خصوصیت کے ساتھ وہ علماء کرام جو صوفیہ کرام سے وابستہ ہیں وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس میں جو ہے شریک ہوئے، اور وہ شرکت کی بنیاد پر خود واپسی کے بعد یو کے میں بہت اچھا وحدت کا ماحول پیدا ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اور پروگرام وغیرہ میں بناتے رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ضرورتیں ہیں کہ آپس میں بیٹھتے رہیں تاکہ ایک امت واحدہ کا تصور پیدا ہو جائے پھر واقعی معنوں میں انشاءاللہ۔ اور یہاں بھی آپ سے مل کے بے انتہا خوشی۔ ڈاکٹر زوار صاحب کچھ آپ فرمائیں۔ ان کو آپس میں مل جل کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس تعاون کا آغاز انہی میٹنگوں سے، ملاقاتوں سے اور مل بیٹھ کے جو ہمارے آپس میں سیشن ہوں گے ان سے ضرور کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں ان ممالک میں جہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جوانوں کو قرآن کا تعارف کروائیں، ان کے سامنے جو ہے دوسرے احکام کا، ارکان کا تعارف کروائیں۔ ضروری ہے کہ محبت اہل بیت، نبی پاک کی آل کبھی ہمیں درس دیں اور انہیں بتائیں کہ جہاں نماز پڑھنی ضروری ہے اور واجب اور فریضہ ہے، روزہ احکام میں سے ہے، دوسرے عبادی احکام ہیں، وہاں
ان تمام ارکان کا جو مین ہے وہ آل بیت کی نبی پاک اور ان کی آل اور ان کے اصحاب منتجبین و منتخبین کی ولا رکھنا، ان کی محبت رکھنا ضروری ہے۔ انتشار اور انتشار پیدا کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو دبانے کے لیے اگر مسلمان بھی آپس میں مل بیٹھ کے سوچیں، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے علماء کرام ایسے پروگرام کرتے رہیں تو یہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑی مدید ہوگی، اس سے پورا عالم اسلام خوش ہوگا، اور یہ ہماری سرگرمیاں، ہماری یہ توانائیاں جو انتشار میں صرف ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، ہمدردی ایک فطری چیز ہو جاتی ہے۔ کسی نے درد کا علاج نہیں بتایا، علاج کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یا وہ خود ہی اکیلا، جیسے اکیلا وہ درد کو بتا رہا ہے، اس نے اکیلے درد کا علاج کیا سوچا ہے، نہیں کسی نے ذکر کیا۔ میں ایک تنظیم ہوں، ایک تنظیم کے ساتھ ساتھ میں نے ایک واقعی تنظیم بنائی ہے، اس میں میرے کتنے شعبے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو میں نے ایک درد بیان کہ فلاں شعبہ اس سے متعلق ہے جس میں ہم نے یہ کام دیا، اس کا حل یہ پیش کرے گا۔ مثلا جیسے مثلا مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے، آپ جن مسائل کو پیش کر رہے ہیں ان مسائل کے لیے ایک R&D ٹیم قائم کی ہے، R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ اس میں جو علماء نہیں ہیں، ہم علماء مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، سائنس کی دنیا سے ہم نسبتاً دور ہیں، تھوڑا بہت اپنے دلچسپی سے، یا وہ طلباء جو کہ اسی دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر کے پھر اس دین میں آئے، تھوڑا بہت وہ جانتے ہیں، لیکن ہماری قوم میں بہت سارے مخلصین ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کو پڑھا ہے، اور وہ شاید ہم سے زیادہ نہیں تھے تو ہم سے کم بھی نہیں، وہ درد اس دین و اسلام رکھتے ہیں۔ کیا ہم ایسے لوگوں کو تلاش نہیں کر سکتے؟ ہم تلاش کر ان کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہم جتنی بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، یہ تھنک ٹینک ہے، اس کے حل کے لیے سوچنا اور بنانا اور بیان بنا کر کے کہ اسی چیز کو ہمیں کیسے کرنا ہے۔ آپ نے درد بیان کیا کہ پتھر مار دینا اور یہ کرنا، وہ تو چاہتے ہی ہیں، یہ تو سب درد ہے خالی۔ وہ افراد بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر یہ درد ہے تو پتھر مارنا جو ہے یہ ہمارا علاج نہیں ہے، اس کو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے، ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس شعبے میں اس چیز کو اس طرح کرنا چاہیے۔ پہلے وجود تو دیں، جو بھی بیان کرتا ہو اس کو چاہیے انفرادی طور سے پہلے حل پیش کریں، یا کم سے کم وہ اپنے آس پاس ایک چھوٹی سی جماعت تو بنا کے دکھائے کہ ہم نے چیز کر رہے ہیں اور اس میں یہ شعبہ ہے۔ ہم نے مثلا آپ کر رہے ہیں کہ تحریر کی بات ہے تو ایک شعبہ تبلیغات ہونی چاہیے، کہ وہ شعبہ تبلیغات ہو، ہم ان کو یہ دیں کہ بھئی آپ کو تحریری کام یہ کرنا ہے، ہم پیش کریں گے، فلاں لکھنے والا اس کو لکھے گا اور فلاں چھپانے والا اس کو چھپوائے گا اور فلاں تقسیم کرنے والا اس کو تقسیم کرے گا۔ جب تک آپ بنائیں گے نہیں، ہماری قوم چھوٹی ہو کر کے بھی چھوٹی نہیں، فکر کے اعتبار سے بلند ہے، لیکن بلندی کے لیے جو ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم خالی درد بیان کرنے والے نہ ہوں، ہم جتنی دیر تک درد کو سمجھتے ہیں اتنی دیر علاج کرنے کے لیے بھی سوچیں، اور سوچ کر کے جو اس میں کوئی اقدام کر کے دکھائیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوگا۔ بہت ساری باتیں معذرت سے آپ کے لحاظ سے کہ ہم اس کو دیر بھی لگتی، لیکن مولانا کے پاس ولا
جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر या सब आप उलमा की इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं तो इस हवाले से क्या तासुरात आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उलमाए कराम की ज़ियारत हुई। उलमाए कराम अपने अपने इलाके में जो खिदमत दीन कर रहे हैं उनकी खिदमत से आगाही हुई और मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी यहाँ से ऐसी टिप्स मिलती हैं कि हम जाके उन खतूत पे काम करके मज़ीद बेहतर मिल्लत की खिदमत कर सकते हैं।
انہوں نے لطف فرمایا کہ اس میٹنگ میں وہ تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم ان کے تجربے کہ یہ منتخب صدر ہوئے ہیں. ویسے یہ تو یہاں تشریف لا چکے ہیں 2-3 بار، لیکن یہ ہے کہ اس میٹنگ کے حوالے سے اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے پہلی بار تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مجلس کی صدارت فرمائیں. میں تائید کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے. ماشاءاللہ آج کے اس میٹنگ کی صدارت حضرت اسلام مولانا محمد عربی صاحب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور منٹ کون لکھے گا بیٹا؟ آپ لکھیں گے یا کوئی اور لکھ سکتے ہیں؟ انگلش میں لکھیں گے وہ پھر کہ اردو میں کمپیوٹر میں. اللہ مولانا جو صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا ذکر خیر پہلے ہو چکا ہے اور ایجنڈا حضرات کے سامنے ہے کہ اس میں تقریباً 9 نکات ہیں، اور اگر اس میں کسی کے پاس کوئی اور گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت. کے لیے جو افراد آ رہے ہیں وہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. وہ افراد ہو سکتا ہے ایک فرد کی حیثیت سے ہو، ایک خانوادے کی حیثیت سے ہو، اس کے بال بچے ہو سکتے ہیں. اب اگر اس کے بال بچے ہیں تو خالی مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے، یہ اس کے آنے والی نسل کے بارے میں سوچنا ہے. اس کی بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، 2 صنفوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ جوان ہو گئے، کچھ بچے ہو گئے. ہم کو اس کے بارے میں سوچنا کیا کام کرنا ہے. مثلا مجلس علماء نے جس میں یقیناً اس طرح کی نشست خالی مومنین کرام کا اجتماع بھی بہت ہی بابرکت ہوتا ہے. اور توفیق مزید عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ صلی محمد و آل محمد. جان تشریف لائیے پلیز. آپ تصویر مانگ رہی ہے تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آئے جی اللہ ویسی صاحب آئیے. اہتمام لیکن ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں، خاص طور پہ حسینی کے پاس.
और अमूमन इस बात पर कि आप लोग यहाँ पे नॉर्वे में इकट्ठे होकर तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और आप इस बात की कोशिश के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को बेहतर से बेहतर अंदाज में मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। अल्लाह आपको उसका बेहतरीन नजर फरमाएगा। इमाम ज़माना इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती करेंगे और आप अपने तमाम अहदाफ में इंशाल्लाह कामयाब हों। अभी मैं और ऐसा बात कर रहे थे कि बाद में आप लोगों की खिदमत में हम ये एक गुजारिश भी करना चाहते थे। तो बाई चांस हमारा एक मौका ऐसा बन गया था कि हमारे किबला ज़फ़ार साहब जो हैं ये पाकिस्तान तशरीफ़ जा रहे हैं। किबला ज़फ़ार साहब 8 तारीख से 8 जुलाई को यहाँ से चले जाएंगे और मुहर्रम पढ़ने के बाद स्वीडन में ये स्टॉकहोल्म में मुहर्रम पढ़ने के बाद तशरीफ़ जाएंगे। तो हमने ये चाहा था कि अगर आप में से कोई साहब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की खिदमत करने के हवाले से अगर हमें ये मौका दे सके कि अल हुसैनी में 8 जुलाई से लेके 30 ज़िलहज तक अगर कोई साहब आप में से हमारी मदद कर सके। इसमें 3-4 प्रोग्राम्स हैं। ईद मुबाहला है, ईद गदीर है, उसके अलावा शहादत हज़रत شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.